امام سراج وہاج نڈر مسلم لیڈر، سال ہر سال سے مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن MSA پورے امریکہ اور کینیڈا کے مسلمانوں کی سب سے بڑی اسلامی آرگنائزیشن یا امبریلا آرگنائزیشن مانی جاتی تھی۔ اس کے کرتا دھرتا زیادہ تر مسلمان طلباء تھے جو کہ امریکہ اور کینیڈا کی مختلف یونیورسٹیوں میں تعلیم پا رہے تھے۔ یہی نوجوان نہایت اخلاص اور گرم جوشی سے اسلام کی خدمت کرتے۔ بتدریج ان میں سے اکثر طلباء نے ان ملکوں میں شہریت حاصل کر لی اور یہاں مستقل طور پر بسنے لگے۔ ان حالات میں یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک نئی امبریلا آرگنائزیشن بنانی چاہیے جس میں نہ صرف امریکہ اور کینیڈا کے شہری مسلمان بلکہ طلباء بھی حصہ لے سکیں۔ اس نئی آرگنائزیشن کا نام اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ یا اسنا رکھا گیا اور MSA اس کی برانچ کے طور پر کام کرنے لگی۔ امام سراج وہاج صاحب اور میری یہ خوش قسمتی تھی کہ ہم دونوں نہ صرف MSA کی مجلس شورا اور ایگزیکٹو کونسل میں تھے بلکہ ہم دونوں اسنا کی پہلی مجلس شورا اور ایگزیکٹو کونسل کے ممبر بھی منتخب ہوئے۔ ہماری میٹنگز اسنا کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوتی جو کہ انڈیانا ریاست میں ہے۔ یہ میٹنگز بہت لمبی اور تھکا دینے والی ہوتی تھیں اور ایجنڈا اتنا بڑا ہوتا تھا کہ صرف چند ممبروں کو ہی اپنی رائے کے اظہار کا موقع ملتا، ہمیں آپس میں ذاتی طور پر بات چیت کرنے کا کبھی موقع نہ ملتا۔ بس مجھے ان نیشنل لیڈرز میں کچھ خلاصہ محسوس ہوتا۔ خوش قسمتی سے ایک دن میں اور امام سراج وہاج صاحب دوپہر کے کھانے کے وقفے کے دوران ایک ہی میز پر بیٹھ گئے۔ میں عرصہ دراز سے یہ جاننے کا متمنی تھا کہ سراج وہاج صاحب مسلمان کیسے ہوئے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے اپنی حکایت یوں بیان کی۔ میں امریکہ میں معروف بلیک مسلم تنظیم کا سرگرم ممبر تھا۔ یہ تنظیم اصل اسلامی تعلیم اور اقدار سے بالکل مختلف ہے۔ اسی دوران مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن حسب معمول گرمیوں میں ایک ٹریننگ کیمپ منعقد کیا۔ اسی دوران مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن نے حسب معمول گرمیوں میں ایک ٹریننگ کیمپ منعقد کیا جس میں مختلف شہروں کے گنے چنے لوگوں کو دینی تعلیم، کھانا اور رہائش مفت فراہم کی جاتی تھی۔ میں نے بھی ایک ایسے کیمپ میں شرکت کی۔ کیمپ کے پروگرام کی ابتدا قرآن پاک کی تلاوت سے ہوئی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ تلاوت ایک سوڈانی بھائی نے کی۔ میں اس وقت عربی زبان سے بالکل بے بہرا تھا، یہاں تک کہ عربی کا ایک لفظ بھی نہ بول سکتا تھا اور نہ ہی سمجھ سکتا تھا۔ اس کے باوجود قرآن پاک کی تلاوت کا مجھ پر بہت گہرا اثر ہوا، یہاں تک کہ میں بے اختیار زاروں قطار رونے لگا اور موٹے موٹے آنسو میری گالوں پر سے بہتے ہوئے مسلسل میرے کپڑوں پر گرتے رہے۔ جوں جوں میں تلاوت سنتا گیا میری رکت میں اضافہ ہوتا گیا۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ میں عربی زبان کو بالکل نہ سمجھتا تھا اور اس کے باوجود اس تلاوت قرآن پاک کا میرے دل و دماغ پر اثر نرالا ہی تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا یہ جو کچھ بھی ہے عین حقیقت اور سچ پر مبنی ہے، اس لیے میں نے اس دن سے کلمہ شہادت پڑھ کر پکا سنی مسلمان بننے کا عہد کر لیا۔ الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا۔ سراج وہاج صاحب نے فوراً عربی سیکھنی شروع کر دی۔ انہوں نے جوش و خروش اور بے حد محنت سے بہت جلد قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ مسجد تقویٰ نیو یارک کے امام بن گئے۔ ان کے خطبات جمعہ بہت مؤثر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سے مرد اور عورتیں حلقہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ اس مسجد کے گرد مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی گئی، یہاں تک کہ سراج وہاج صاحب ایک قومی لیڈر کے طور پر منظر عام پر آ گئے اور MSA کی مجلس شورا اور ایگزیکٹو کونسل کے ممبر منتخب ہوئے۔ ایک بار میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں اسنا اور دیگر مسلم آرگنائزیشنز کی کارکردگی کیسی ہے؟ تو انہوں نے نہایت بلند اور واضح الفاظ میں کہا، حقیقت یہ ہے کہ تم سب بہت سست اور کام چور ہو۔ اکثر امور میں تمہاری کارکردگی بہت معمولی ہوتی ہے۔ مثلا جب میں بلیک مسلم تنظیم کا ممبر تھا میرے ذمہ ہر روز بہت سے اخبار بیچنا تھا۔ میں گھنٹوں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر یہ کام سر انجام دیتا، حتیٰ کہ اس جوانی میں بھی میرے پاؤں کانپنے لگتے۔ تم لوگ باتیں بہت کرتے ہو اور کام بہت کم۔
سراج وحاج صاحب کی مسجد تقوی نیو یارک کے اندرونی حصہ میں ہے۔ نیو یارک کے اس حصہ میں دن رات منشیات اور ڈرگز کا بازار گرم رہتا۔ اس کاروبار کے لیڈر بہت امیر اور نڈر تھے۔ اس علاقہ سے ان کا کاروبار ختم کرنا بڑا مشکل اور خطرناک کام تھا۔ اس کاروبار کے لیڈر کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتے تھے، بلکہ دخل اندازی کرنے والوں کو فی الفور جان سے مار دیتے تھے۔ اس طرح سے منشیات کا کاروبار اس علاقے میں دن بدن عروج پر تھا۔ سراج وحاج صاحب کو یہ بات پسند نہ تھی۔ انہوں نے اس کاروبار کے اڈوں اور لیڈروں کا سراغ ان نئے مسلمانوں سے لگایا جو حلقہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اس کاروبار میں ملوث تھے۔ پھر سراج وحاج صاحب نے اپنے علاقہ کے کئی سو مسلمانوں کو اکٹھا کر کے اپنے علاقے کا دورہ کیا اور انہوں نے منشیات کے لیڈروں کو بے دھڑک کہہ دیا، کل تک اس علاقے سے کوچ کر جاؤ ورنہ ہم سب مل کر تمہیں ختم کر دیں گے۔ منشیات کے لیڈروں نے سراج وحاج صاحب سے کہا کہ آپ ہمیں ہماری روزی سے کیوں دستبردار کر رہے ہیں؟ آپ نے انہیں جواب دیا، اس مسلم علاقہ میں منشیات کی قطعی اجازت نہیں۔ سراج وحاج صاحب نے اگلے روز پھر پورے علاقے کا دورہ کیا۔ منشیات کے لیڈر اپنے اپنے اڈوں سے بھاگ چکے تھے۔ اس طرح یہ علاقہ منشیات سے بالکل پاک ہو گیا اور مسجد کے ارد گرد تقریباً 5 میل تک منشیات کے کاروبار کا نام و نشان تک نہ رہا۔ کسی نے خوب کہا ہے، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باقی، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باقی، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ امریکی گورنمنٹ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کیونکہ اس نے اس علاقے سے منشیات کی روک تھام کے لیے بہت عملہ متعین کر رکھا تھا، لیکن کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ سراج وحاج صاحب کا نیشنل ٹی وی پر انٹرویو لیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا، آپ نے یہ مارکا کیوں اور کیسے سر انجام دیا؟ سراج وحاج صاحب نے فرمایا، اسلام میں منشیات کے کاروبار کی قطعی اجازت نہیں، یہ غرباء کا خون چوسنے کے مترادف ہے۔ اس مارکا میں کامیابی کا راز اخلاص اور پختہ ارادہ ہے، ان کی بدولت ہی اعلیٰ مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سراج وحاج صاحب کی آخری تقریر میں نے اسنا کانفرنس شکاگو میں سنی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امریکہ میں پریزیڈنٹ کا الیکشن ہونے والا تھا۔ جارج بش، بل کلنٹن اور راس پیرو کے درمیان مقابلہ تھا۔ امریکی مسلمان سراج وحاج صاحب سے، لوکل امریکی لیڈروں سے اور دیگر لوکل امریکی لیڈروں سے توقع رکھتے تھے کہ انہیں ووٹنگ کے بارے میں راہبری کریں۔ امریکی مسلمان اس راہبری کے لیے بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ سراج وحاج صاحب سٹیج پر تشریف لائے اور اسنا کانفرنس میں اپنی تقریر کی ابتدا یوں کی، میں نے کل رات قرآن شریف کی تلاوت کی اور اس تلاوت کے دوران قرآن پاک میں جارج بش کا ذکر دیکھا۔ ہاں آپ نے مجھے ٹھیک سنا، میں نے قرآن کریم میں جارج بش کے بارے میں پڑھا۔ یہی نہیں بلکہ قرآن میں بل کلنٹن اور راس پیرو کا ذکر بھی تھا۔ مجھے اس کے لیے بہت زیادہ قرآن کی تلاوت نہ کرنی پڑی، ان تینوں کا قرآن کے شروع میں ہی ذکر ہے۔ یہ سورت بقرہ میں ہے، میں تمہیں وہ آیت بھی بتا سکتا ہوں۔ پھر سراج وحاج صاحب نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، سمم بکمن امیum فہم لا یرجعون، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، پس وہ سچائی کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ یعنی ان کے کان سچ سننے کے لیے تیار نہیں، ان کی زبانیں سچ کہنے کے لیے تیار نہیں، اور ان کی آنکھیں سچائی پہچاننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر ان سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ حق پر قائم رہیں؟ سراج وحاج صاحب امریکہ اور کینیڈا کے مختلف اسلامی حلقوں میں اسلام کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ خاص طور پر نوجوان طبقہ میں بہت مقبول ہیں۔ آپ اسلامی اسکولوں اور مساجد کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا یعنی فنڈ ریزنگ کرنے میں بھی بے حد کامیاب ہیں۔
آپ جب بھی انہیں دیکھیں گے ان کے ہاتھ میں قرآن یا حدیث کی کھلی کتاب ہوگی، خواہ وہ ایئرپورٹ پر ہوں یا کسی اور جگہ۔ جب میں آخری بار امریکہ سے حج کی غرض سے مکہ مکرمہ آیا تو کئی امریکی مسلمانوں سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس سال اور کون کون آیا ہے، تو وہ کہنے لگے سراج بہائی صاحب آئے ہیں اور خانہ کعبہ کے منتظمین ان کی تلاش میں ہیں تاکہ وہ خانہ کعبہ کا غلاف بدلنے میں ان کا ساتھ دیں۔ سراج بہائی صاحب کا شمار بین الاقوامی مسلم لیڈروں میں ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کسی کو سراج بہائی صاحب کے بارے میں کتاب لکھنی چاہیے تاکہ ان کی روداد زندگی بہتوں کے لیے تقویت کا باعث ہو۔ مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ جلدی کسی اللہ کے بندے کو اس کی توفیق ہوگی۔ سراج بہائی صاحب کا شمار ان شیران خدا میں ہوتا ہے جن کے بارے میں کسی نے کیا ہی خوب کہا، یہ کیا ناز ہے کہ زمانے نے بدلا ہے تجھے، یہ کیا ناز ہے کہ زمانے نے بدلا ہے تجھے، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں،